صلاح الدین ایوبی، سلطان نور الدین زنگی، قدیبہ بن مسلم، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم اور شیر خوارزم سلطان شاہ محمد خوارزم کی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے سرزمین فلسطین نے ایک ایسا نیا موڑ لیا ہے جو ان کی تاریخ میں ایک درخشاں باب کا اضافہ کر رہا ہے۔ ناظرین، بروز ہفتہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس نے صبح سویرے اسرائیل کی سرزمین کو 5000 راکٹ داغ کر ایک نئی داستان رقم کر دی۔ 12ویں صدی عیسوی میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو یعنی ارض فلسطین کے سب سے مقدس مقام مسلمانوں کے قبلہ اول مسجد الاقصی اور بیت المقدس کو عیسائیوں کے قبضے سے آزاد کروایا تھا۔ یہ صلیبی جنگیں کئی سال تک چلیں جس میں پورے یورپ نے متحد ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی کا مقابلہ کیا، مگر بالآخر قبلہ اول دوبارہ مسلمانوں کی تحویل میں آ ہی گیا۔ ناظرین، یہ تمام بیان کردہ مسلم سپہ سالار سب کے سب وہی ہیں جنہوں نے قبلہ اول بیت المقدس کو یک کے بعد دیگرے مختلف ادوار میں عیسائیوں کے حملوں سے بچائے رکھا اور ان سے آزاد بھی کروایا، جس سلسلے میں آخری کوشش سلطان صلاح الدین ایوبی کی تھی، جس کے بعد قبلہ اول تقریباً 600 سے 700 سال تک خلافت عثمانیہ میں شامل رہا اور مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ لیکن دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جب خلافت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا اور بالآخر جرمنی کی شکست و ریغ اور اس کے ٹوٹنے کے بعد مسلمان دنیا کے مختلف علاقے جو خلافت میں شامل تھے وہ بھی خلافت کے ہاتھ سے چلے گئے اور عالمی استعماری طاقتوں نے یہاں پہ اسرائیلیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا اور بالآخر 1948 میں اسرائیل میں یہ ملک وجود میں آیا، جسے بنانے کے لیے فلسطین میں زیتون کے بڑے بڑے باغ جلا دیے گئے، عورتوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں پر بے تحاشا ظلم و ستم کیا گیا۔ کہیں پہ ان سے جبری طور پر زمینیں خریدی گئیں اور کہیں ان کی زمینوں پر غاصبانہ قبضہ کر لیا گیا۔ آخر کار انہوں نے فلسطین کی تمام آبادی کو غزہ کی پٹی تک محدود کر دیا۔ آپ اس کا اندازہ اس نقشے سے لگا سکتے ہیں۔ ناظرین، تب سے لے کر اب تک یعنی 1948 سے لے کر آج تک فلسطین میں مزاحمتی گروہ جو اپنی آزادی کی تگ و دو کرتے ہوئے قربانیاں دے رہے ہیں وہ مسلسل وقتاً فوقتاً اسرائیل کو کاری زخم پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس سلسلے میں 2 عرب اسرائیلی جنگیں بھی ہوئیں جن کے انجام میں عالمی طاقتوں کی مدد سے اسرائیل نے عربوں پہ فتح حاصل کی اور لبنان، شام اور مصر کے کافی سارے علاقے اسرائیل نے اپنے قبضے میں لے لیے۔ اس کے بعد 1970 میں اقوام متحدہ کے تحت ہونے والی صلح میں اسرائیل نے کچھ علاقے تو واپس کر دیے، البتہ شام کا ایک اسٹریٹجک اہمیت رکھنے والا علاقہ گولان کی پہاڑی، جسے کچھ لوگ جولان بھی کہتے ہیں یا گولان بھی کہا جاتا ہے، تو جولان کی یہ پہاڑیاں اب بھی اسرائیل کے قبضے میں ہیں، جہاں سے وہ شام، مصر اور لبنان اور خاص طور پر لبنان اور شام پر گہری نظر رکھ سکتا ہے، اور یہ پہاڑیاں اس کو ایک خاص دفاعی مقصد کے تحت بننے والے قدرتی قلعے کا کام بھی دیتی ہیں۔ تو ناظرین، ہفتے کے روز ہونے والا یہ حملہ چھوٹا موٹا حملہ نہیں تھا، البتہ اس سے پہلے بھی حماس کئی 100 راکٹ داغ کر اسرائیل کے جدید ترین دفاعی فضائی نظام یعنی آئرن ڈوم کو 12 ٹیکس کر چکا ہے۔ البتہ اس بار حماس یعنی فلسطین کی آزادی کے لیے لڑنے والی اس تنظیم نے 5000 راکٹ برسا کر اسرائیلی فضائی دفاعی نظام آئرن ڈوم کو بیکار کر کے رکھ دیا، جو دنیا بھر میں سب سے زیادہ جدید ترین نظام مانا جاتا ہے اور ٹینکوں کے چھوٹے چھوٹے گولوں تک کو درمیان میں ہی تباہ کر دینے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور اب اس میں لیزر شعاعوں کا اضافہ بھی کر دیا گیا ہے۔ اس جدید ترین فضائی نظام کو حماس 5000 راکٹس کی یلغار نے معطل کر کے رکھ دیا، کیونکہ اس قدر زیادہ تعداد میں برسائے جانے والے راکٹس کو یہ نظام بروقت ڈیٹیکٹ نہیں کر سکا اور اس کا سارا سسٹم معوف ہو گیا، جس کی وجہ سے تمام کے تمام راکٹ اسرائیلی شہری آبادی اور دوسری ملٹری چیک پوسٹوں، اسرائیلی اڈوں اور ہوائی پٹیوں پر جا کر گرے، جنہوں نے اچھی خاصی تباہی مچائی۔ اسرائیلی سرزمین پر راکٹ کی اس یلغار کے بعد فلسطینی جانباز اپنی آزادی کے حصول کے لیے پیدل اور گاڑیوں پر مارچ کرتے ہوئے پہلی بار غزہ کی پٹی سے نکل کر اسرائیلی سرزمین میں داخل ہو گئے۔ جی ہاں، 70 سال میں یہ پہلا موقع ہے کہ جب فلسطینی مجاہدین اور فریڈم فائٹرز اپنی سرزمین سے راکٹ داغنے کی بجائے
خود دشمن کی سرزمین میں داخل ہو گئے اور انہوں نے فقط آدھے دن کے اندر اندر جنوبی اسرائیل کا تقریباً پورا علاقہ اپنے قبضے میں کر لیا۔ یہ علاقہ موجودہ غزہ کی پٹی سے بھی تقریباً 1.5 گنا بڑا ہے، جو انہوں نے تقریباً آدھے دن میں فتح کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اسرائیلی فوج کے بریگیڈیئر جنرل کو بھی ان علاقوں سے گرفتار کر لیا گیا، جسے آپ اسکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کئی فوجی اور کئی اسرائیلی شہریوں کو بھی جہنم واصل کر دیا گیا ہے اور کئی اسرائیلی ٹینک اور اسلحوں سے لیس گاڑیاں فلسطینی مجاہدوں نے قبضے میں لے لی ہیں۔ اس کے بعد اسرائیل نے غزہ کی پٹی پر اسرائیلی اسٹرائک کی اور طیاروں کے ذریعے بموں اور راکٹوں کی بارش برسائی، جس کے نتیجے میں کئی فلسطینی شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ لیکن حماس کا کہنا ہے کہ ہم اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو کر آئے ہیں اور ہم ان چیزوں سے نہیں ڈرتے۔ اب یہ اندازہ لگانا تو فی الحال مشکل ہے کہ یہ جنگ کس کروٹ بیٹھے گی۔ البتہ دنیا کے بڑے بڑے ممالک جن میں امریکہ، آسٹریلیا، فرانس، جرمنی اور دیگر مغربی ممالک شامل ہیں، انہوں نے غیر مشروط طور پر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے۔ اس زمن میں مسلمان ملکوں کا کردار کافی اہم ہے اور 3 اہم ترین اور طاقتور ترین مسلم ممالک جن میں متحدہ عرب امارات، ترکی اور سعودی عرب شامل ہیں، ان 3 ممالک نے انتہائی قسم کی عسکری طاقت رکھتے ہوئے بھی فلسطینیوں کو پیچھے ہٹنے کا مشورہ دیا ہے اور صلح پر زور دیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری تو دل سے دعا ہے کہ ہمارے فلسطینی بھائیوں پر اللہ پاک اپنا خاص رحم و کرم فرمائے اور مسجد الاقصی یعنی ہمارے قبلہ اول کو اسرائیل کے ناپاک ہاتھوں سے دور رکھے۔ آمین۔ اجازت چاہوں گی آپ سے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔